کسی عارف کا قول ہے اللہ اور بندے میں ایک قدم کا بعد ہے، اگر ایک پاؤں اپنی خواہش یا نفس ہوا پر رکھو گے تو دوسرا منزل پر ہوگا۔ یہ اصل میں اس خواب کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے، آسان طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دے، میرے پاس آ جا، بس اپنے نفس کو چھوڑنے کی دیر ہے، کیونکہ درمیان میں صرف یہی حال ہے اور کوئی حال نہیں ہے، صرف یہی حال ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھنے کے قابل ہو گئے، یعنی اپنی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو گئے، تو بس پھر ہمارا اگلا قدم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشوں سے روکا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاں جی، دیکھو تم اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں وہ زندگی نصیب کر دے گا جو تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہاں جی، اس وقت اللہ تجھ سے پوچھے گا بندے کیا چاہتے ہو؟ اس وقت ہمیں اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہیے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ لبیک، یہ جو حج کے موقع پر ہم یہ لبیک کہتے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں لوگوں، ویسے تو زور زور سے کہتے ہیں لیکن ان کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اس میں ہم کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تیرا حمد، ہاں جو نعمت وہ سب تیرے لیے ہے، حمد و نعمت تیرے لیے، اور ملک بھی تیرے لیے ہے، وہ تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اگر ہم اپنے آپ کو حاضر کر دیں اپنے رب کے سامنے اور اپنے نفسوں کو قابو کر لیں تو جنت ٹھکانا ہے۔ غرض نماز کی صحیح ادائیگی ترک ہوا کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے نفس پر قابو پا کر احکام الہیہ پر آسانی سے گامزن ہو سکتا ہے اور اس کی عبدیت و عبودیت کے کمالات و خصائل سے بہرہ وافر پا لیتا ہے۔ بلکہ بعض خاصان خدا کا قول ہے کہ نماز مومن کی زندگی کا آئینہ ہے، جس قدر نماز کامل ہوگی اس قدر زندگی کامل، عبدیت کاملہ کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ نماز کا ظاہر و باطن پوری زندگی کے ظاہر و باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ نماز میں جس پر خشوع طاری ہوتا ہے وہ ہر عمل میں خاشع ہوتے ہیں۔ نماز کی جھکی ہوئی آنکھیں محارم کو بھی دیکھ کر جھک جاتی ہیں۔ لغو باتوں سے بے توجہی انہی کانوں کو نصیب جو عالم کے ہنگاموں سے کان بند کر کے مناجات یہ نماز میں سراپا گوش ہوتے ہیں۔ جن کے دل ذات حق میں نماز کے علم میں مشغول ہوتے ہیں وہ مجمع میں بھی اس کی جانب متوجہ ہو کر باہما بےہما کا منظر پیش کرتے ہیں۔ نماز کا یہ عظیم عمل مومن کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول ہے الصلاۃ مکیال فمن اوف بی ومن فقد علمت ما للمطففین، نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اس سے پورا ناپا اس کو پورا ناپ کر دیا جائے گا، اور جس نے ناپنے میں کمی کی تو تمہیں کم ناپنے والوں کی سزا بتایا۔ حضرت سید الملہ سے مرد اس اثر کو نقل کرنے کے بعد تعریف فرماتے ہیں اس قول کے جہاں اور مطلب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز مسلمان کا کام کا پیمانہ ہے، اس سے اس کی ہر چیز ناپی جا سکتی ہے، یعنی جو نماز اس کی حالت اس کی ہے
وہ اس کی ہر حالت میں ہے. ہم نے اپنا کابر سے سنا کہ مومن کی پوری زندگی صفت صلات پر گزرتی ہے. اسی میں اسی عبدیت و عبودیت، اسی امتثال و امر و اوامر و احکام، اسی اجتماع و اتباع امیر، اسی خشوع خضوع، اسی تعلق میں اللہ اور قربت حق، اور اسی احسان و حضور، توبہ انعامت تبتل و دعا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو نماز کا خاص ہے. اس لیے تکمیل صلات تکمیل مومن کا سب سے بڑا زینہ ہے. اس لیے نماز کو نماز بنانے کی جتنی صحیح کی جائے گی اتنی زندگی ایمان و تقوی کے نور سے جگمگا اٹھے گی. اس میں ذرا تھوڑا سا ہمیں ایک خیال لانا پڑے گا ذہن میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے میرے ذہن اس طرف چلا گیا. اصل میں کبھی آپ لوگوں نے الیکٹریشین کو کام کرتے دیکھا ہے کہ وہ جو ٹیسٹر سے وہ کرتے ہیں نا، مطلب کہ کہاں پر وہ آ رہا ہے، اور وولٹیج کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا وولٹیج آ رہا ہے. تو پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلو باہر میٹر لگا ہو تو میٹر سے پتہ چل جاتا ہے. آج کل تو میٹر بھی اس کے آئے ہوئے ہیں، لیکن بلب میں آپ کر دیں تو بلب کی روشنی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وولٹیج کم ہے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب بجلی کو تو آپ دیکھ نہیں رہے، بجلی کو تو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن بجلی کے مظہر کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی بجلی جس چیز میں ظاہر ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بجلی کتنی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھ لیں نماز کسی کی کیسی ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، وہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ تو اللہ پاک کے پاس ہے. اس کے باقی اعمال کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو باقی اعمال میں اگر اس کی گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب اس کی نماز کے اندر گڑبڑ ہے. سمجھ آئی؟ تو آپ اگر صرف نماز کی ظاہر کو دیکھتے ہیں تو این ممکن ہے کہ جو آدمی ظاہر نماز کا تو درست رکھتا ہے لیکن اس کا باطن درست نہیں ہے. باطن درست نہیں کہ اس میں توجہ اللہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. نیت کا معاملہ ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں جس کا اللہ پاک ہاں بہت بڑی ویلیو ہے. وہ چیز اگر نہیں ہے تو اس کا نماز ظاہر میں بے شک اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اعمال پر وہ اثر نہیں ہوگا. تو اعمال پہ جب اس کا اثر نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا نماز درست نہیں ہے. تو نماز کو ڈیگریڈ نہیں کیا گیا، اس کے اعمال سے اس کے نماز کا پتہ چلایا گیا کہ اس کا نماز کیسی ہے. کیونکہ ایک دفعہ کسی صاحب کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے، اس نے کہا اچھا آدمی ہے. کہ آپ نے اس کے سفر کیا ہے؟ نہیں. آپ نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ نہیں. انہوں نے کہا پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھا ہے؟ آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. میں پورا بیان سن لے، عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن لے تو درمیان میں ٹکراؤ دکھائی دیتا نا. ٹکراؤ نہیں ہے. اصل میں نماز کی حقیقت کا پتہ اعمال سے چلتا ہے. نماز کی حقیقت کا پتہ اعمال سے چلتا ہے. نماز کے اندر اگر اس کے اوپر انفعال طاری ہے، انفعال وقتی چیز ہوتی ہے، لیکن جو اعمال ہے وہ دائمی چیز ہے. تو ہمارے اکابر جو ہے وہ انفعال کو نہیں دیکھتے، اعمال کو دیکھتے ہیں. کوئی شخص سے ممکن ہے کسی وقت رو رہا ہو لیکن اس رونا ختم ہونے کے بعد پھر بالکل اسی طرح ظالم کا ظالم ہو. کیا کر سکتے؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. مثال کے بطور تو رو رہا ہے، پھر وہاں جا کر جو ہے نا وہ ناپ تول میں گڑبڑ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے. اس طرح لوگ ہیں، کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ان کی نماز بنی نہیں ہے، بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. نماز ان کی بنی نہیں ہے، بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. بس یہی اصل میں جو ہے نا مطلب ہم لوگ کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور اندیشی ہے وہ تو مشہور ہے نا عمر رضی اللہ عنہ کی. تو انہوں نے یہ دور اندیشی کا کلمہ جو فرما دیا کہ تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. حالانکہ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن
ظاہر نماز کی جو حقیقت ہے وہ تو علی پر نہیں کھلتی ہے نا، وہ جس پر اللہ پاک کھولتے ہیں تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ کھولتے ہیں۔